آج کی گفتگو میں ایسے عنوان اور موضوع کو منتخب کیا گیا ہے جس کی ضرورت ہر مسلمان کو ہر وقت اور ہر دور میں رہی ہے، اور موجودہ دور میں پچھلے تمام ادوار اور زمانوں سے زیادہ اس دور میں اس مضمون اور عنوان کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس پر گفتگو اور افہام و تفہیم کی ضرورت ہمیشہ رہی ہے، ہمیشہ رہے گی۔ پچھلے زمانوں میں بھی اس کی ضرورت تھی، لیکن آج کے اس دور میں اس عنوان کو سمجھنے اور سمجھانے کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ وہ عنوان ہے اللہ جل شانہ کی خوشنودی اور اس کی رضا میں بندوں کا راضی رہنا، جس کو اللہ کریم نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا وَرِضْوَانُ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور مومن بندوں کے لیے اللہ جل شانہ کی رضا مندی یہ بہت بڑا انعام ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی طرف سے رضا مندی اور خوشنودی یہ بندوں پر اللہ جل شانہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ انسان جتنی بھی کوششیں کر رہا ہے بحیثیت مسلمان، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی کر رہا ہے، خواہ وہ نماز ہو، وہ روزے ہوں، وہ زکوٰۃ ہو، حج ہو، وہ تسبیح ہو، یا کسی کے ساتھ کوئی نیکی اور بھلائی ہو۔ ایک مسلمان جو بھی عمل کر رہا ہے اس کے پیش نظر یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کے ہر عمل کا نتیجہ اس کے نزدیک یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور اللہ کی رضا مندی ایک مسلمان کے لیے تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تہجد پڑھ رہے ہیں پڑھنے والے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی راہ میں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق زکوٰۃ یا صدقات و خیرات نکال رہا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ چلچلاتی دھوپ میں، سخت گرمی میں پورے مہینے کے روزے مسلمان بندے رکھتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ چنانچہ ہر عمل کا نتیجہ ایک مسلمان کے نزدیک یہی ہونا ہے اور ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آج اسی عنوان کے تحت کہ اللہ کی رضامندی کی کیا حیثیت ہے اور اللہ کی رضا کا حصول کس طرح ممکن ہے، اور اللہ جل شانہ نے اپنی رضا مندی کے لیے کلام مجید میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اور ایک مومن بندے کا طرز عمل اپنے رب کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ من قالہن دخل الجنہ، تین چیزیں ہیں جو اس کو کہہ لے اور جو اس پر عمل کر لے تو وہ داخل جنت ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تین چیزیں ہیں جس نے ان کو اپنا لیا تو اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، اس کو ایمان کا مزہ اور ایمان کی حلاوت مل گئی۔ جس طرح چیزوں کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، ہر شے کا کوئی نہ کوئی ذائقہ ہوتا ہے، زبان چکھتی ہے اور ذائقہ بتاتی ہے، ایمان کا بھی اپنا ایک ٹیسٹ ہے، وہ ایک کیفیت ہے جس کو دل محسوس کرتا ہے، اور اس کے دل میں اس عمل کو کرنے کے بعد ایک حلاوت، مٹھاس
اور ایک مخصوص ذائقہ فیل ہوتا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ تین باتیں پائی جائیں گی وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا، اور دوسری روایت میں جس میں یہ تین باتیں پائی جائیں گی وہ داخل جنت کیا جائے گا، اللہ کی جنت میں جائے گا۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے من رضی باللہ ربا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ تعالی سے رب ہونے کی حیثیت سے راضی ہو جائے اور راضی رہے کہ میرا اللہ میرا رب ہے، مجھے پیدا کرنے والا، مجھے پالنے والا، مجھے چلانے والا۔ جب میں کچھ بھی نہیں تھا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ وہ قابل قدر شے نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پانی کا ایک بے جان قطرہ تھا۔ میرے رب نے اس وقت بھی میری تربیت فرمائی، مجھے پالا۔ 40 دن میں اپنی ماں کے شکم میں ایک پانی کا قطرہ بن کر رہتا رہا، پھر 40 دن کے بعد اللہ جل شانہ نے اس قطرے کو خون کی پھٹک سے تبدیل فرمایا، علقہ۔ پھر مزید 40 دن گزرنے کے بعد اللہ کریم نے اسے گوشت کا ایک ٹکڑا بنایا، مضغہ۔ 120 دن گزارے میرے اوپر، 40 دن نطفہ اور 40 دن علقہ خون کی پھٹک، اور پھر 40 دن گوشت کا ایک بے جان ٹکڑا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اس گوشت کے ٹکڑے کی بھی پرورش فرمائی اور فرشتے کو ماں کے شکم میں بھیجا، اور فرشتے نے اللہ کے حکم سے 4 باتیں دنیا میں آنے سے پہلے میرے لیے لکھ دی کہ میری موت کب ہوگی، میں عمل کیا کروں گا، میرا رزق کیا ہوگا اور کتنا ہوگا، اور میں دنیا میں جا کر نیک انسان بنوں گا یا بدبخت انسان بنوں گا۔ میرے رب نے میری اس طرح تربیت فرمائی میری ماں کے شکم میں۔ وہ اتنا بڑا پالنے والا ہے کہ ماں کے شکم میں اس نے مجھے غذا پہنچائی۔ ایک وقت ماں کے شکم میں اس نے مجھ پر گزارا، فرشتے نے پھر اس کی طرف سے اجازت پا کر میرے لیے روح پھونکی، اور اس کے بعد ایک مکمل پیریڈ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا کی زندگی دی، اور میں ماں کے شکم سے اس دنیا میں آیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے پھر مجھ پر مختلف کیفیات گزاری۔ یہ سب کچھ کرنے والا صرف میرا خدا ہے، جس نے ماں کے شکم میں میری تربیت فرمائی، میری پرورش فرمائی، مجھے وہاں بھی بھوکا نہیں رکھا، وہاں بھی غذا پہنچاتا رہا، پھر دنیا میں بھیجا اور یہاں بھی اس نے میری تربیت کا نظام رکھا۔ کب تک کی میری زندگی ہے، میں کیا کھاؤں گا اور کتنا کھاؤں گا اور کب تک کھاؤں گا، میرا پورا رزق کھانے سے پہننے تک، اور اس کے علاوہ دوسری نعمتیں وہ سب اللہ کریم نے دنیا میں آنے سے پہلے فرشتے کے ذریعے درج فرما دی، جس نے مجھے ماں کے شکم میں بھی بھوکا نہیں رہنے دیا اور وہاں بھی میرے رزق کا انتظام فرمایا۔ وہی میرا رب اور میرا پالن ہار ہے اور میری تربیت فرمانے والا ہے۔ رب کہتے ہیں وہ ذات جو ہر شے کو اس کی طلب اور اس کی ضرورت کے مطابق نعمتیں عطا کرے اور تدریجاً اس کو مرتبہ کمال تک پہنچائے، تدریجاً مرتبہ کمال تک پہنچائے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، دخول جنت کی پہلی شرط یہ ہے
من رضی باللہ ربا، کہ جو بندہ اپنے اللہ سے رب ہونے کی حیثیت سے راضی ہو، رب ہونے کی حیثیت سے کہ وہ رب ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تربیت کرنے والے اور پرورش کرنے والے کو۔ کسی لمحے اس کے دل میں کھٹکا نہ آئے کہ میں کیا کھاؤں گا، کسی لمحے اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میرا کیا بنے گا۔ اس کا رب اس کی تربیت کرنے والا اور اس کا پالنے والا ہے۔ رب پر بھروسہ کرنا ایک مومن کے لیے اصبت ضروری ہے۔ اللہ کو رب کی حیثیت سے مانے اور رب کی حیثیت سے اللہ سے راضی رہے۔ جو رب ماں کے شکم میں مجھے کھلاتا رہا، وہ حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں، وہی رب سستائی میں بھی روزی دینے والا تھا اور وہی رب میرا مہنگائی میں بھی مجھے رزق دینے والا۔ جب دنیا میں صرف 10 افراد تھے، اللہ نے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا، 1 سے 2 ہوئے، 2 سے 4 ہوئے، 4 سے 8 ہوئے، 8 سے 16 ہوئے۔ جتنے لوگ تھے ان کے حساب سے اللہ نے رزق دیا۔ لوگ اور بڑھے، اللہ نے رزق بڑھا دیا۔ لوگ اور بڑھے، اللہ نے اور رزق بڑھا دیا۔ آج اس کائنات میں صرف 2 انسان نہیں ہیں، کبھی صرف 2 انسان تھے اس کائنات میں، ایک حضرت آدم اور ایک حضرت حوا۔ جتنی ان کی ضرورت تھی اللہ نے ان کو رزق دیا۔ آج تقریباً 4.5 ارب انسان دنیا میں موجود ہیں، صرف انسان۔ جانوروں کو، حشرات کو، کیڑوں کو، پرندوں کو، درندوں کو چھوڑ دیں، آج 4.5 ارب کے قریب پوری دنیا کے انسان ہیں۔ جب 2 تھے جب بھی اللہ رزق دے رہا تھا، آج 4.5 ارب لوگ موجود ہیں، اللہ آج بھی سب کو رزق عطا فرما رہا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے، من رضی باللہ ربا، وہ اپنے اللہ سے رب ہونے کی حیثیت سے راضی رہے کہ میرا پالنے والا کوئی اور نہیں، میرا خدا ہے، مجھے رزق پہنچانے والا، میری کفالت کرنے والا، میری دیکھ بھال کرنے والا، مجھے گرنے سے سنبھالنے والا، میری دستگیری فرمانے والا، مشکلات میں میرے کام آنے والا، جب کوئی نہ پوچھے تو میری مدد کرنے والا، میں آسمان و زمین کی وسعتوں کے برابر گناہ لے کر آؤں تو ایک میرا خدا ہی ہے، میرا بخشنے والا۔ جب ساری کائنات ساتھ چھوڑ دے، سہارا ٹوٹ جائے، وہی میرا خدا ہے، میرا سہارا دینے والا۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح راضی ہو جاتا ہے تو پہلی شرط پوری ہو جاتی، من رضی باللہ ربا، جو راضی ہو جائے اللہ سے رب ہونے کی حیثیت سے کہ میرا رب، میرا اللہ میرا رب ہے، میرا پالنے والا ہے، ہر مشکل سے نکالنے والا، ہر بلاؤں کو ٹالنے والا میرا خدا۔ وبالاسلام دینا، اور دوسری شرط یہ ہے اسلام کو مذہب کے طور پر نہ قبول کرے بلکہ اسلام سے دین کے طور پر راضی رہے، دین کے طور پر۔ وبالاسلام دینا، اسلام سے راضی ہو دین کی حیثیت سے۔ مذہب چند چیزوں کا نام ہے اور دین پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ دین پوری زندگی پر اپنی کامل دسترس چاہتا ہے۔ صرف نماز پڑھ لے، صرف روزہ رکھ لے، یا نماز، روزہ، حج، زکات، اور پھر جو چاہے کرتا رہے، حرام کھائے، رشوت کھائے، سود لے، سود دے، ملاوٹیں کرے، دھوکہ دے، گالم گلوچ کرے، غصب کرے، چوری کرے، ڈاکہ کرے، یہ نہیں ہے۔ وبالاسلام دینا،
اسلام سے راضی ہو دین کے طور پر، اور دین پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، پوری زندگی کا۔ اسلام کو دین کے طور پر قبول کرے اور دین کے طور پر راضی رہے، تو جب اسلام کو دین کے طور پر قبول کرے گا اور اسلام سے دین کے طور پر راضی رہے گا، تو پھر پوری زندگی اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارنے پر اپنے آپ کو پابند کرے گا، پھر وہ رشوت سے بھی بچے گا، وہ 4 عبادتیں کر کے باقی دین کی شکل بگاڑتا نہیں ہوگا کہ چلو میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دے ہی دیتا ہوں اور حج بھی میں نے کر لیا ہے، اب اگر میں کسی کو دھوکہ دیتا ہوں تو کاروبار میں تو سب دھوکے دیتے ہی ہیں، اگر میں رشوت لیتا دیتا ہوں تو دنیا رشوت لے رہی ہے، دے رہی ہے، اگر سود کا لین دین میں کرتا ہوں تو ساری دنیا سود پر لین دین کر رہی ہے، اگر میں 1 نمبر مال دکھا کے 2 نمبر مال دیتا ہوں تو دنیا 2 نمبر ہی کر رہی ہے۔ ایک اسلام کو دین کے طور پر قبول کرنے والے کا طرز عمل کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، یہ وہ آدمی کہے گا جو اسلام کو دین کے طور پہ قبول نہیں کرتا بلکہ اسلام کو مذہب کے طور پہ قبول کرتا۔ اللہ کے نبی فرما رہے وہ بالاسلامی دینا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ نبی نے تو ہمیشہ دین کی بات کی ہے کہ ایک مسلمان کی پوری زندگی دین کے تابع آتی ہو، دین کے مطابق آتی ہو، اور دین 4 5 6 چیزوں کا نام نہیں ہے، دین تو پورا لائف اسٹائل دیتا ہے، دین تو پورا لائف اسٹائل دیتا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، اگر چائنیز کتے کھا رہے ہیں اور چائنیز بلیاں کھا رہے ہیں اور چائنیز دنیا کے ہر جانور کو کھا رہے ہیں تو تمہیں اس کو بنیاد بنا کر اجازت نہیں مل جائے گی کہ اتنے لاکھ آدمی کتے بلیاں کھا رہے ہیں تو اگر ہم نے کھا لیا تو کون سا غلط ہے، ویسے تو ہم مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تو ساری دنیا لاکھوں آدمی کتے بلیاں اور چوہے کھا رہے ہیں تو ہم بھی کھا لیں؟ نہیں، دین پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، دین ایک ایک جگہ پر سمجھاتا ہے what you can do or what you can't do، تم کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے، کھانے تک۔ جو لوگ ان چیزوں کا لحاظ نہیں کرتے مسلمان ہو کر بھی، انہوں نے اسلام کو دین کے طور پہ نہیں لیا، انہوں نے اسلام کو چند رسومات کی ادائیگی کے نام پر لیا ہے، وہ اسلام کو بطور دین نہیں لے رہے، اسلام کو بطور مذہب لے رہے ہیں، حالانکہ اسلام کو بطور دین لینا ہے، اور دین آپ کو ایک ایک چیز بتاتا ہے، ایک ایک چیز، کھانے تک، کیا آپ کھا سکتے ہیں اور کیا نہیں، پینے تک، آپ الکوہل نہیں پی سکتے because you are a Muslim, you are not a non-Muslim, not an atheist, not a non-believer، مسلمان ہیں آپ، جب مسلمان ہیں تو آپ کا دین ہے، اور جب دین ہے آپ کا تو دین آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں، اور کیا پینا ہے اور کیا نہیں، اور کیا بولنا ہے اور کیا نہیں، اور کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں، اور کس سے ملنا ہے اور کس سے نہیں، اور کس سے معاہدہ کرنا ہے اور کس سے نہیں، کس سے دوستی کرنی ہے اور کس سے نہیں، اور کس سے دشمنی کرنی ہے اور کس سے نہیں، each and everything it will be prescribed by your deen, by your Islam, and you have to abide by the rules given by the deen, given by Islam, because you are a Muslim. وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، آسان نہیں ہے جنت میں جانا۔ آج لوگ چھوٹی سی آفر کرتے ہیں اور بڑی سی شرط لگاتے ہیں، چھوٹی سی ڈیل کرتے ہیں، چھوٹی سی آفر دیتے ہیں اور بڑی شرطیں لگاتے ہیں۔ جنت تو بہت بڑی نعمت ہے، جنت تو اللہ کی رضا کی جگہ ہے، جنت تو اللہ کی رضا کا مظہر ہے، جنت تو اللہ کے جلوے کی جگہ ہے، جنت تو اللہ کی زیارت کا مقام ہے، جنت تو اللہ سے کلام کرنے کا
کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی سورہ رحمان میں اور قرآن کی دوسری سورتوں میں، جس کا حسن اللہ نے بیان فرمایا، جس کی شان اللہ نے بیان فرمائی، وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ۔ یہ ساری صفتیں جو اللہ کریم نے بیان فرمائی قرآن مجید میں، وہاں کے فرش کی، وہاں کے تخت کی، وہاں کی شراب کی، وہاں کے دودھ کی نہر کی، وہاں کی حوروں کی، وہاں کے غلمانوں کی، وہاں کی زمین کی، وہاں کے محلات کی، وہاں کے میوہ جات کی۔ جنت تو آسان جگہ نہیں۔ آج لوگ چھوٹی سی آفر کی بڑی سی شرط لگاتے، جنت تو بہت بڑی جگہ، بہت بڑی جگہ۔ تو یہ بنیادی باتیں اللہ کریم نے تین بیان فرمائی اللہ کے نبی کے ذریعے۔ من رضی باللہ ربا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ سے ایسا راضی رہے کہ وہ میرا رب ہے، خلاص وہ میرا رب ہے، مجھے کسی کی کیا پرواہ کہ کوئی مجھے نقصان پہنچا دے گا، جبکہ میری مدد کرنے والا میرا خدا ہے۔ مجھے کیا پرواہ کہ ساری دنیا نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، جبکہ میں حق پر ہوں اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، تو مجھے کیا پرواہ کہ ساری دنیا میری مخالف ہو گئی، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میری پشت پناہی کرنے والا میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو اسلام سے دین کے طور پر راضی ہو، دین کے طور پر، اسلام بطور دین میں سب کچھ فالو کروں گا جو کچھ میرا اسلام مجھ سے کہے گا، چونکہ یہ میرا دین ہے۔ میرا دین ایک مسلم کو لائف سٹائل دیتا ہے، لہذا کس سے ملنا ہے اور کس سے نہیں۔ میرا دین کہتا ہے قادیانیوں سے دوستی نہیں کرنی، چونکہ وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ اب قادیانی کوئی بھی ہو، کسی کمپنی کا اونر ہو یا دور پار کا رشتہ دار نعوذ باللہ بنتا ہو، you have to cut off your relationship with him۔ آپ کو اپنا رشتہ ختم کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ رسول کا تقاضا ہے۔ یہ حرام کی کمائی، روزانہ کی لاکھ روپے کی بھی آمدنی ہو لیکن حرام ہو، دین آپ کا کہتا ہے کہ حرام کو اللہ پسند نہیں کرتا، حرام کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ آپ کو چھوڑنا پڑے گا اگر آپ اسلام کو دین کے طور پر قبول کرتے ہیں تو، اگر اسلام کو دین کے طور پر قبول کرتے ہیں تو۔ اور تیسری شرط، وہ بھی محمد رسولا وفی روایت آخر نبیا، اور جو محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے رسول کی حیثیت سے راضی رہے کہ حضور آقا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میرے رسول ہیں، میرے پیغمبر ہیں۔ اور رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ سے پیغام لیتا ہے، اللہ کے بندوں کو پہنچاتا، اللہ کی طرف سے شریعت لاتا ہے، اللہ کے بندوں کو بتاتا۔ یہ تین باتیں جس کے اندر یہ رضا پائی جائے، جو ان تین چیزوں پر راضی ہو اور راضی رہے، اللہ کے نبی فرماتے دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ سے ہمیشہ راضی رہے کہ اللہ میرا رب ہے، وہ مجھے روکھی سوکھی دے یا مجھے اچھا دے، وہ میرا رب ہے، وہی پالنے والا ہے، میں اس کی رضا میں راضی۔ اسلام میرا دین ہے، تم لاکھ میرا مذاق اڑاؤ کہ میں چائنا آیا ہوا ہوں، اور لاکھ میرا مذاق اڑاؤ کہ عجیب آدمی ہے، ساری دنیا چائنا میں کتے کھا رہی ہے، بلی کھا رہی ہے، چوہے کھا رہی ہے، کیکڑے کھا رہی ہے، مگرمچھ کھا رہی ہے، چمگادڑے کھا رہی ہے، تو عجیب آدمی ہے کہ تو یہ چیزیں نہیں کھاتا اور کہتا ہے کوئی حلال گوشت ہے تو لے آؤ۔ یہ بھی تو گوشت ہے، یہ بھی تو گوشت ہے۔ بکری کا گوشت تو کھا رہا ہے، کتے کا نہیں کھا رہا، سب کھا رہے ہیں چائنے میں۔
تو اس کے پاس ایک ہی جواب ہو، میرے رب نے جو میرے لیے حلال کیا اسے میں قبول کرتا ہوں، میرے رب نے جس کو میرے لیے حرام کر دیا ساری دنیا بھی اگر اس کو استعمال کرتی ہو تو میں اس کو رد ہی کروں گا۔ یہ ایک سچے مسلمان کا جواب ہوگا، سچے مسلمان کا جواب۔ وہ بھی محمد رسولہ، اور جو محمد مصطفیٰ سے رسول کی حیثیت سے راضی ہو، حضور جو فرمائیں آمنا وصدقنا، حضور جو فرمائیں۔ سونا پہننا مردوں کو حرام ہے، ٹھیک ہے یا رسول اللہ، نہیں پہنیں گے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں پہنیں گے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرما دیا، آپ نے شریعت بیان فرما دی، آپ رسول ہیں میرے، آپ رسول ہیں میرے، آپ نے فرما دیا سونا مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ کی قسم ہے موت تو آ جائے گی لیکن میں کبھی بھی سونا پہنوں گا نہیں، سونا استعمال نہیں کروں گا۔ اے رسول، آپ نے ارشاد فرما دیا اللہ کے دوستوں سے دوستی، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی۔ لبیک یا رسول اللہ، اب سگا بھی کوئی ہوگا اور دشمن ہوگا خدا رسول کا تو میرا دشمن، اور کوئی دور کا بھی ہوگا لیکن محبت کرتا ہوگا خدا اور رسول سے تو دور کا ہو کر بھی وہ میرے رشتہ دار سے بڑھ کر اور میرے لیے عزیز تر ہے۔ وہ یہ فلسفہ ہے، یہ فلسفہ ہے اسلام کا جو اللہ کے نبی نے عطا فرمایا۔ اللہ سے راضی اس حیثیت سے کہ میرا رب ہے وہ، اسلام سے راضی کہ میرا دین ہے وہ، اور محمد مصطفیٰ سے اس بات پر ہمیشہ راضی، ہمیشہ راضی، ہمیشہ راضی کہ وہ میرے رسول ہے۔ جو ان باتوں پہ عمل پیرا ہو گیا بالکل سمجھ لیجئے کہ خلاصہ ہے یہ پورے دین کا، پوری تعلیمات اسلامیہ کا یہ خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اللہ سے راضی کہ میرا رب ہے، اسلام سے راضی کہ وہ میرا دین ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ راضی کہ وہ میرے پیغمبر ہیں، میرے رسول ہیں۔ یہ دین کا خلاصہ ہو گیا، شریعت اسلامی کا خلاصہ ہو گیا۔ ایک بندے کے لیے یہ تو سانس لینے سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے خدا سے راضی رہے، ہر حال میں، چاہے خدا نے کسی حال میں رکھا ہو۔ ہم اپنے لحاظ سے بہت ساری چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں، اسٹرگل بھی کرتے ہیں، لیکن وہ چیز ہمیں نہیں ملتی تو دل کا دکھ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، ناسور بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں نہیں ملی، شکوے کرتے ہیں بندوں سے بھی، اللہ سے بھی۔ اور کبھی کوئی چیز ہمیں پسند نہیں ہوتی لیکن وہ ہمیں ملتی ہے تو ہم اس پہ بھی شکوے کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کے بندوں سے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ سنیے قرآن ہے، ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اصل میں یہ جو بیسک پرابلم ہے اللہ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما دیا۔ یہ ہم کسی چیز کو اپنے لیے بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ یار میرا یہ کام ہو جاتا نا تو یہی اچھا تھا، لیکن ہزار کوششیں کر لی، پیسے خرچ کر لیے، جتن کر لیے، لیکن نہیں ہو سکا، اللہ نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ بندوں سے بھی شکوے، بندوں کے بھی شکوے، اللہ سے بھی شکوے، اللہ کے بھی شکوے، یہ سب چل رہا ہوتا۔ یہ علم کی کمی سے کہ بندہ جانتا نہیں ہے اس کا ملنا اس کے لیے صحیح تھا کہ نہیں، اور بہت مرتبہ ایسی چیز مل جاتی ہے، لائف میں ایسا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ایک ایسا حادثہ آ جاتا ہے، بندہ کہتا ہے یار میں کہاں سے کہاں چلا آیا، اللہ جل شانہ نے میرا ساتھ نہیں دیا، آج میں کہیں اور ہوتا لیکن میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا۔
میں اس راستے کا مسافر نہیں بن سکا. دیکھو کون کہاں پہنچ گیا, کون کہاں پہنچ گیا. یہ علم کی کمی سے بندہ نہیں جانتا کہ ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا. میری بات توجہ سے سنیے گا, میں آپ کو کچھ ایسے واقعات بھی سناؤں گا جو چشم کشاں ہیں, آئی اوپنر ہے, چشم کشاں. یہ شکووں کی وجہ کیا بنتی. میں نے بہت محنت کی لیکن میں حاصل نہیں کر سکا. میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا لیکن میں حاصل نہیں کر سکا. میں نے سب کچھ کیا کہ یہ پرابلم میرے ساتھ کریٹ نہ ہو لیکن ہو گیا. میں بالکل ٹائم پہ نکلا تھا اپنے گھر سے کہ میں انٹرویو میں پہنچ جاتا, لیکن اچانک راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں لیٹ ہو گیا, میں نہیں پہنچ پایا. میں نے ساری تیاری کی تھی, ساری کوشش کی تھی, میں نے بہت محنت کی تھی, میں نے تمام جتن کیے تھے, راتوں کو جاگا تھا, لیکن میں نہیں پہنچ سکا. اگر میں پہنچتا تو آج میں بھی ایک بڑی پوسٹ پر بیٹھا ہوتا. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں شارٹیج آف نالج, علم کی کمی کی وجہ سے, جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں اور آپ کے سامنے میں ایسے دو واقعات بھی ذکر کرتا ہوں جو آپ کی آنکھیں کھولے کہ انسان کو نہیں پتا کہ اس کے لیے جو اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے وہ صحیح ہے. اس کو راضی رہنا چاہیے, کوشش کرے, محنت کرے. ISS کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, کوشش کرے. MBA کرنا چاہتا ہے, کوشش کرے. جو چاہتا ہے اچھا ہے وہ, اور اسلام منع نہیں کرتا, کوشش کرے. لیکن کوششوں کے بعد اگر کام نہ ہو سکے تو سمجھ لے کہ اللہ کی رضا اسی میں ہے, اب مجھے اس پر راضی رہنا چاہیے. قرآن سنیے سب سے پہلے. قرآن ایک مسلمان کا سب سے بڑا حوالہ, سب سے بڑی تسلی, سب سے بڑا اطمینان وہ قرآن ہے, پھر حدیث ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا, عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. قریب ہے کہ تو کسی چیز کو پسند نہ کرے. ایسا ہے کہ تو کسی چیز کو پسند نہ کرے کہ یہ میرے ساتھ نہ ہو, یہ میرے پاس نہ ہے, اس سے میرا رشتہ نہ جڑے, ان سے رشتہ داری نہ ہو, یہ میری دوستی کے سرکل میں نہ ہے, میرا ایڈمیشن وہاں نہ ہو, یہ بندہ میرا ٹیچر نہ بنے, فلاں شخص میرا پڑوسی نہ بنے, یہ شخص سفر میں میرا شریک سفر نہ بنے, وغیرہ وغیرہ. آسان تک رہو شیعہ, قریب ہے کہ تو کسی چیز کو نہ پسند کرے. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, لیکن بات یہ ہے کہ وہ چیز تیرے لیے بہتر ہے. تو پسند نہیں کر رہا, اپنے علم کے مطابق پسند نہیں کر رہا, وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, لیکن وہ چیز تیرے لیے اچھی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, اور ایسا بھی ہے کہ تو کسی چیز کو پسند کرے, تو چاہے کہ یہ مجھے مل جائے, تو چاہے یہ فیلڈ میں آن کر لوں, تو چاہے کہ یہاں میری جاب لگ جائے, تو چاہے کہ فلاں میری رشتہ داری میں آ جائے, تو چاہے کہ تیرا رشتہ فلاں جگہ پہ لگ جائے. وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, تو تو پسند کرتا ہے لیکن وہ چیز تیرے لیے اچھی نہیں ہے. شَرٌّ لَكُمْ, تیرے لیے بری ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے. اللہ جانتا, اللہ کو علم ہے کہ تیرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. تو تو اپنے علم کے مطابق پسند کر رہا ہے یا ناپسند کر رہا ہے, لیکن اللہ جانتا ہے کہ تیرے لیے بہتر کیا ہے.
جب تو نے اس کو اپنا رب مان لیا تو پھر یقین کر کہ تیرا رب تیرے لیے غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ تیری ماں جو میری محبتوں کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے، تیری ماں جو میری محبتوں کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے، ایک مظہر ہے، جب تیری ماں تیرے لیے برا نہیں چاہتی تو جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے وہ اپنے بندوں کا برا کب چاہے گا؟ کب چاہے گا؟ تیرے علم کی کمی ہے، تو جس کو اپنے لیے بہتر سمجھ رہا ہے وہ چیز تیرے لیے بہتر نہیں، اور جس چیز کو تو اپنے لیے بری سمجھ رہا ہے وہ چیز تیرے لیے بہتر ہے۔ اللہ جانتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، لیٹسٹ ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک صاحب تھے، وہ کسی بہت بڑے بینک کی بڑی پوسٹ کے لیے پڑھائی کر رہے تھے۔ ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز اے ہندو۔ سمجھیے گا بات کو ذرا، اس وقت وہ بندہ ہندو تھا، اس نے بڑی محنت کی، دن رات ایک کر دی اس نے کہ میں کسی طرح اس امتحان میں اعلیٰ نمبر لے لوں اور اعلیٰ نمبر لینے کے بعد میں اس پوسٹ کو کوالیفائی کر جاؤں گا اور میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ وہ صاحب ہندو تھے، غیر شادی شدہ تھے، یا شاید شادی شدہ تھے، لیکن وہ ہندو تھے۔ وہ صاحب بہت محنت کی، بہت محنت کی، بہت محنت کی۔ پیپر کے دن آئے، انہوں نے پیپر اٹیمپٹ کیے، لیکن جیسا وہ چاہتے تھے ویسا نہیں ہو سکا، نہیں ہو سکا۔ بہت محنت کرنے کے باوجود، بہت کوششیں کرنے کے باوجود وہ بندہ امتحان میں مطلوبہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ وہ بندہ انگزائٹی میں چلا گیا، بالکل دنیا سے کٹ گیا، کمرے میں بند ہو گیا، سارے کام دھام چھوڑ دیے کہ اب تو میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا۔ ایک چانس تھا، میں نے ساری محنت جوڑ لی، سب کچھ کر لیا، دن رات محنت کی، اب اتنا ٹوٹ چکا ہوں کہ مجھے کسی کی بات بھی نہیں سننی، مجھے کوئی کچھ نہیں کرنا۔ تقریباً 1 مہینے تک وہ بندہ مایوسی کی کیفیت میں اپنے کمرے میں بند، اپنے گھر میں بند رہا۔ کسی سے نہ ملنا، نہ جلنا، نہ کسی کے سننا، نہ کسی سے بات کرنا۔ یعنی اس کے اعتبار سے تو بہت غلط ہو گیا، اس کا فیوچر تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تقریباً 1 مہینہ گزرنے کے بعد کسی بندے کی ملاقات ہوئی، اس بندے نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، یا یوں زندگی روز روز نہیں ملتی، تم نے ایک واقعے کو اپنی زندگی کا پورا ایک سمجھ لو کہ اس کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا لیا ہے، اور تم نے بالکل بھی دنیا چھوڑ دی ہے، بار بار یہ زندگی نہیں ملتی۔ اگر ایک فیلڈ میں ناکامی ہو گئی تو کیا ہو گیا، کچھ اور کر کے دیکھو، تمہیں قابلیت تو دی گئی ہے، کچھ اور کر لو۔ دنیا کی فیلڈیں پڑی ہے، اگر ایک فیلڈ میں ناکامی ہو گئی کچھ اور کر لو، شاید وہاں تمہیں کامیابی مل جائے۔ سمجھایا 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 تو کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے زون سے وہ بندہ باہر آیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں دوبارہ کچھ اور پڑھنا چاہتا ہوں، کمپیوٹر سائنس سے کچھ اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے داخلہ لے لیا۔ اس نے کہا اب میں لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا، پرانے دوستوں سے بھی ملنا نہیں چاہتا، میرا خواب ٹوٹ گیا ہے، اب میں لوگوں سے ملوں گا میرا غم تازہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں ہاسٹل میں رہائش اختیار کر کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ ہاسٹل میں چلا گیا۔ جس ہاسٹل میں اس کو جگہ ملی، اس کا جو روم میٹ تھا، جو روم میں ساتھ رہتے ہیں، 2 بندے 4 بندے 6 بندے جو ساتھ رہتے ہیں ہاسٹل کے کمرے میں، وہ جو روم میٹ تھا ایک ہی بندہ تھا، وہ تھا مسلمان۔ یہ ہندو بندہ جو پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا، یہ دن میں 5 مرتبہ دیکھتا کہ وہ مسلمان بندہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے،
اس کے وضو کو بھی دیکھتا، اس کی نماز کو بھی دیکھتا، روزانہ دن میں 5 مرتبہ یہ دیکھتا وہ سچ بھی بولتا ہے، اچھا بھی کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اپنے حصے کا کام پورا کرتا ہے، فراڈ نہیں کرتا۔ وہ دیکھتا 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 اتنا امپریس ہو گیا کہ اس نے مسلمان اپنے روم میٹ سے کہا، یار میں تمہیں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ تم کیا کرتے ہو؟ ایک مخصوص انداز میں ہاتھ پیر وغیرہ منہ دھوتے ہو، پھر دیکھتا ہوں تم کھڑے ہوتے ہو، بیٹھتے ہو، بہت اچھے انداز سے، بڑے خلوص سے عبادت کرتے ہو، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو، یہ سب کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارے اسلام میں عبادت ہے، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہے۔ اس نے اسلام کا تعارف پیش کیا۔ اس مسلمان کے طرز عمل سے یہ بندہ جو ٹوٹا ہوا تھا کہاں سے چلا تھا، کہاں پہنچا، اتنا متاثر ہوا کہ ایک دن اس نے کہا کہ مجھے بھی اپنے کسی مولانا کے پاس لے چلو، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ مسلمان ہوا، اس نے اپنی فیملی کو مسلمان کروایا، پوری فیملی مسلمان ہوئی، شادی شدہ تھا تو اس کی بیوی بھی، اس کے بچے بھی سب مسلمان ہوئے۔ وہ خود بھی اسلام کو پڑھنے لگا اور اپنے بچوں کو بھی اس نے قرآن کا حافظ بھی بنایا اور دین کا علم سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو وقف کر دیا۔ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، قریب ہے کہ تم کسی چیز کو پسند نہیں کرتے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو، وہ تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ایک مسلمان اپنے آپ کو ٹوٹلی اللہ کے حوالے کر دے۔ من رضی باللہ ربا، جو رب سے، اللہ سے راضی ہو، رب ہونے کی حیثیت سے، کہ میری ڈور میرے رب کے ہاتھ میں ہے، میری پیشانی کے بال میرے رب کے ہاتھ میں ہے، وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ ایک بندہ کیسا ہونا چاہیے؟ ساری مخلوق اللہ کا غلام ہے، ساری مخلوق اللہ جل شانہ کے بندے ہیں، تو ایک بندے کو کیسا ہونا چاہیے؟ کیسا راضی ہونا چاہیے؟ ہر کیفیت میں، ہر حال میں، چاہے وہ نعمت دے چاہے لے لے، اولاد دے نہ دے۔ 99 سال کی عمر میں تو انہوں نے، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اولاد دی، 99 سال کی عمر میں، کوئی کم بات ہے یہ؟ 99 سال کی عمر میں حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد دی، بڑھاپے میں۔ حضرت ابراہیم کو بھی بڑھاپے میں 99 سال کی عمر میں اولاد سے نوازا۔ راضی ہے اللہ سے، جس کیفیت میں رکھے راضی۔ چنانچہ ایک غلام کو، ایک بندے کو اللہ کے ساتھ تعلق کیسا اختیار کرنا چاہیے، اس واقعے سے سمجھے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم اللہ کے ولی ہیں، بازار گئے، غلام خریدا، غلام لے کر آئے۔ جب غلام لے کر آئے تو پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ غلام، اللہ کے ان بندوں کی شان بھی بڑی بلند ہے، اللہ کس خوبصورتی سے ان بندوں کی تربیت فرماتا ہے، اللہ اپنے خاص بندوں کی بڑی تربیت فرماتا ہے، بڑی تربیت فرماتا ہے۔ ابراہیم بن ادم بھی اللہ کے نیک اور خاص بندے ہیں، دیکھیں اللہ تربیت کیسی کر رہا۔ غلام لے کر آئے تو غلام سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرے آقا آپ جس نام سے پکاریں وہی میرا نام ہے، جس نام سے پکاریں وہی میرا نام۔ فرمایا اچھا۔ پوچھا کھانے میں کیا پسند ہے؟ کہا میرے آقا جو آپ کھانے کو دے دیں گے وہی مجھے پسند ہے، جو دے دیں۔ تیسرا سوال کیا، کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے؟ کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ تو غلام نے حضرت ابراہیم بن ادھم سے عرض کی کہ جو آپ کی مرضی، جو آپ کی خواہش، آپ کو جو خواہش اچھی لگے، جو آپ کی مرضی ہو
وہی میری مرضی ہے، آپ کی مرضی میں آپ کا غلام بھی راضی۔ تین باتیں ابراہیم بن ادھم ہل کے رہ گئے۔ اللہ نے تربیت فرما دی اور خاص۔ نام کیا ہے؟ آقا آپ جس نام سے پکار لے وہی میرا نام ہے۔ غلاموں کی کیا نام اور غلاموں کی کیا پہچان؟ غلام غلام ہوتا، میں غلام ہوں آپ کا جس نام سے پکارے۔ کھانے میں کوئی چیز پسند ہو جو آپ پسند فرما لیں، جو آپ پسند فرمائیں گے میرے لیے مجھے بھی وہی پسند ہے۔ کوئی خواہش کا جو آپ کی خواہش، جو آپ کی مرضی۔ غلاموں کی کیا مرضی ہوتی ہے؟ آقاؤں کی مرضی چلا کرتی ہے، جو آپ کی مرضی وہی میری مرضی۔ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ تین سوالوں کے جواب سن کر، تین سوالوں کے جواب سن کر حیران رہ گئے اور اپنے آپ سے کہنے لگے، ابراہیم بن ادھم، ابراہیم اے کاش کہ جیسا یہ تیرا غلام ہے، نہ اپنی مرضی، نہ اپنی خواہش، نہ اپنی کوئی پہچان، اے کاش ابراہیم تو بھی اللہ کا ایسے ہی سچا بندہ اور سچا غلام بن سکتا۔ کاش تو بھی اللہ کا ایسے بندہ اور سچا غلام بن سکتا۔ جو اللہ نے دیا راضی، اعتراض کیسا؟ انسان کی ایک عجیب ہی نفسیات ہے، اس کو جو دے دو راضی نہیں ہے، جو دے دو، کیا امیر کیا غریب، جو دے دو راضی نہیں، راضی نہیں۔ جھوپڑی دے دو تو پکا مکان چاہیے، پکا مکان دے دو تو محل چاہیے، محل دے دو تو اس سے بڑا چاہیے، پیدل ہے تو سائیکل چاہیے، سائیکل والا ہے تو موٹر سائیکل چاہیے، موٹر سائیکل ہے تو کار چاہیے، کار ہے تو لیٹسٹ ورژن چاہیے، چھوٹی ہے تو بڑی چاہیے۔ 15,000 کماتا ہے تو بھی سکون نہیں، راضی نہیں، 50 کماتا ہے تو بھی راضی نہیں، 10 لاکھ کماتا ہے تو بھی راضی نہیں۔ یہ انسان کی نیچر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بنو آدم کو سونے کی 2 وادیاں دے دو، 2 وادیاں، وادی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے بیچ کی جگہ، بنو آدم کو سونے کی، یہ انسان کی خصلت اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا بنو آدم کو سونے سے بھری 2 وادیاں دے دو، پھر بھی اس کا جی نہیں بھرے گا، پھر بھی اس کا جی نہیں بھرے گا، اس کی حرص ختم نہیں ہوگی، اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، اس کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی، کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ ہم جیسے لوگوں کی بات ہے، ورنہ اللہ کے نبیوں کی شان تو 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ وہ تو ہر وقت اللہ سے راضی رہتے، ہر وقت اللہ سے راضی رہتے، ہر حال میں اللہ سے راضی، ہر حال میں اللہ سے راضی۔ اللہ کے اولیاء بھی ہر حال میں اللہ سے راضی۔ یہ ہم جیسے نکموں کی بات ہے۔ 2 وادیاں سونے کی، کیا کرے گا؟ کھا کھا کے مر جائے گا، 70 پشتیں بھی کھائیں گی تو سونے کی 2 وادیاں ختم نہیں ہوں گی، لیکن پھر بھی چاہیے۔ شکر نہیں ہے، راضی نہیں ہے، اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہے کہ اللہ تو نے جس حال میں رکھا میں تجھ سے راضی۔ نبی فرماتے ہیں اس شخص کے لیے خوشخبری ہے، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اسلام کو دین کے طور پر پسند کرے اور جس کو اللہ جل شانہ نے بقدر کفایت رزق دیا، بقدر کفایت رزق دیا، اور وہ بندہ اللہ کے دیے ہوئے رزق پر راضی ہے۔ وَرَضِيَ بِهِ، راضی، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ میں نے صبح کے ناشتے میں کچھ نہیں کھایا لیکن میں تجھ سے راضی ہوں، 2 دن سے بھوک ہے لیکن میں تجھ سے راضی ہوں، میرے بچوں کے جسم پر پھٹے کپڑے ہیں، میں محنت کر رہا
میں نے اپنے آپ کو گھن نہیں لگایا، میں محنت کر رہا ہوں، لیکن ان پھٹے کپڑوں میں بھی میں تجھ سے راضی ہوں، میرے بچے بھی تجھ سے راضی۔ اس عید پر بھی میرے بچوں نے نئے کپڑے نہیں پہنے، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے راضی۔ غالباً شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ یا مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن میں کسی مقام سے گزرا تو میرے پیروں میں چپل نہیں تھی، تو دل میں شیطان نے خیال ڈالا، روم یہ حالات آ گئے کہ پیروں میں چپل جیسی معمولی چیز بھی نہیں ہے، اتنے حالات خراب ہو گئے۔ دل میں شیطان نے خیال ڈالا، روم ایسے حالات آ گئے کہ تیرے پیروں میں چپل بھی نہیں ہے۔ اللہ سے شکوہ بنتا ہے، اللہ سے شکوہ بنتا۔ شیطان نے دل میں یہ بات ڈالی تو اتنے میں شاہی مسجد کی سیڑھیوں سے بڑی مشکل سے ایک بندہ اترتا ہوا نظر آیا، تو مولانا روم نے غور سے دیکھا تو اس کے دونوں پیر ہی نہیں تھے۔ اللہ یوں اپنے خاص بندوں کی تربیت فرماتا ہے کہ کبھی شیطان اگر نرغے میں لینا بھی چاہے تو اللہ فوراً اپنے خاص بندے کی رہنمائی فرماتا۔ مولانا روم نے اعتراض کیا نہیں تھا اللہ پر، شکوہ کیا نہیں تھا، شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا، روم بنتا ہے کہ تیرے جیسا آدمی اور تیرے پیر میں چپل تک نہیں ہے۔ سامنے ہی اللہ نے شاہی مسجد کی سیڑھیوں سے بڑی مشکل سے اترتے ہوئے ایک شخص کو دکھایا جس کی دونوں ٹانگیں نہیں تھیں۔ مولانا روم اسی وقت ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رب سے عرض کی، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں، میری تو چپل نہیں، اس کی تو ٹانگیں ہی نہیں ہے، اس کی تو ٹانگیں ہی نہیں، میرے پاس تو صرف چپل نہیں ہے، اس کے پاس تو ٹانگیں ہی نہیں ہے، معذور ہے پیروں سے، میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں۔ ایک بندہ اس کی صفت یہ ہو کہ رب سے راضی ہو، اس کو کیا پتا کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عیون الحکایات میں ایک بڑی خوبصورت روایت لکھی ہے حکیم لقمان علیہ الرحمہ کے حوالے سے۔ ایک بہت بڑے حکیم اور دانا اور عقل مند انسان گزرے ہیں، حضرت لقمان، جن کی نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، وہ نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بیان فرمائی ہیں۔ کبھی موقع لگا تو ان کی جو نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، وہ نصیحتیں انشاءاللہ میں قرآن کی آیتوں کی روشنی میں ان کی تفصیلات کے ساتھ آپ کو عرض کروں گا۔ کتنی عمدہ نصیحتیں تھیں کہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ چنانچہ حکیم لقمان ہمیشہ اپنے بیٹے سے کہتے، بیٹا اللہ جو کرتا ہے نا ہمارے لیے اسی میں بہتری ہے، سمجھیے گا بات کو، اللہ جو کرتا، ہمارا کام کوشش کرنا، ہمارا کام محنت کرنا، ہمارا کام جستجو کرنا، ہمارا کام حلال ذرائع اختیار کر کے محنت کرنا، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا، کوشش کرنا ہمارا کام، نتیجہ اللہ کی ذات پہ۔ حلال ذرائع اختیار کیے، محنت کی، نتیجہ نہیں نکلا، اللہ کی مرضی۔ کسان کیا کرتا، کیا کرتا، محنت، کوشش، لاکھوں روپے کے بیج لا کر زمین کے اندر پھینک دیتا ہے، ایسا ہی ہے، پھر نتیجہ کس پہ چھوڑتا، فصل آ جائے تو بھی اے اللہ میں تجھ سے راضی، نہ آئے تو بھی میں تجھ سے راضی، سارے بیج سڑ گئے اندر تو بھی تیری مہربانی میں تجھ سے راضی، اور ہر بیج سے 100 بالیاں 700 بالیاں نکل رہی ہیں، اے اللہ میں پھر بھی تجھ سے راضی، نتیجہ تیری ذات پر، محنت تیری توفیق سے جو کرنی تھی وہ میں نے کی، تیری توفیق سے۔ حکیم لقمان اپنے بچے کو یہی سمجھاتے، بچے اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا۔ تو بیٹا بیٹا تھا، ایک عمر بھی تو چاہیے نا، میچورٹی کے لیے ایک عمر بھی چاہیے،
اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ جس کو سکھا دے، جس کو سمجھا دے. کبھی چھوٹی عمر میں بھی لوگ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ بڑے بڑے ان کے سامنے آ کے دو زانوں ہو کے بیٹھتے ہیں، جیسے علی شیر خدا کے سامنے لاکھوں لوگ آ کے دو زانوں ہو کے بیٹھتے تھے. تو بیٹے نے کہا بابا یہ آپ جو فرماتے ہیں نا ہر بات میں آپ فرماتے ہیں اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اللہ نے جو ہمارے ساتھ کیا بہتر ہے، یہ بات ذرا سمجھائیں. تو والد نے کہا کہ آگے ایک علاقہ ہے، ذرا چلنا پڑے گا ادھر، وہاں اللہ کے ایک نبی وہاں ہم چلتے ہیں اور چل کے ان سے پوچھتے ہیں، نبی اپنے نبوت کے نور سے سمجھا دیں گے، تیری سمجھ میں بات آ جائے گی. کہا چلیں. باپ بھی اللہ کا فرما بردار، بیٹا بھی اللہ کا فرما بردار اور اپنے باپ کا فرما بردار، دونوں چل پڑے، سواری لی، چلتے رہے. قصہ مختصر یہ کہ لمبا جنگل آ گیا، گھوڑا تھک گیا، سواری تھک گئی، اس کو ادھر ہی چھوڑ دیا. آگے یہ نہیں جا سکتا، پینے کا پانی ختم، کھانے کا اناج ختم، پریشان ہو گئے. بیٹے نے پھر باپ کی طرف دیکھا، کہا بیٹا کوئی نہیں، خیر اس میں بھی کوئی بہتری ہے. ہم سواری سے اتر گئے، سواری ہماری اب اس قابل نہیں رہی، اس میں بھی کوئی بہتری ہے. بیٹے نے باپ کا چہرہ دیکھا لیکن خاموش ہو گئے، سمجھ میں نہیں آئی بات، اس میں کون سی بہتری. سواری پہ چل رہے تھے، سواری چھن گئی، سواری کو چھوڑنا پڑا، اب پیدل چلنا پڑ رہا ہے، پانی ختم، دانا ختم، کچھ کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں. ابھی بھی میرا والد مجھ سے کہہ رہا ہے اس میں بھی کوئی بہتری ہے، اللہ نے اس میں بھی ہمارے لیے بہتری رکھی ہے. چلیں. آگے جیسے چلنے لگے تو جنگل میں کوئی جانور سڑ گیا تھا، اس کی ہڈیاں باقی تھیں، تو پتوں کے نیچے ہڈی چھپی ہوئی تھی سیدھی کھڑی. جوان بیٹے کا جیسی پیر پڑا، چپلیں ٹوٹ چکی تھی، چپل بھی پیروں میں نہیں، جیسی پیر پڑا ہڈی گھسی اور اوپر کے حصے سے ہڈی گھس کے باہر آ گئی. بیٹے کی چیخ نکل گئی. حکیم لقمان نے دیکھا تو خون بہہ رہا. حکیم لقمان کی آنکھوں میں بھی آنسو آتے. وہیں رک گئے، مشکل سے ہڈی نکالی، کپڑا پھاڑا، پٹی باندھی، اب چلنے کے قابل بھی نہیں رہے. پھر بھی کہا بیٹے میرے لال یقین رکھ، اس حادثے میں بھی ضرور اللہ نے ہمارے لیے کوئی بہتری رکھی ہے. بیٹا ابھی بھی خاموش ہے. تھوڑی دیر آگے دیکھا، تھوڑی دور تو ایک دھول اور دھواں نظر آیا. حکیم لقمان نے کہا بیٹے لگتا ہے آگے کوئی آبادی ہے، ہمیں پانی بھی مل جائے گا، کچھ کھانے کو بھی مل جائے گا، تھوڑی ہمت کر لے. کہا بابا مجھ میں بالکل ہمت نہیں. بڑی ہمت کی لیکن ہلا نہ سکے بیٹے کو، خود بھی تھکے ہوئے. تھوڑی دیر گزری، حکیم لقمان کو لگا کوئی شہسوار گھوڑے پہ سوار چلا آ رہا ہے. تو رک گئے دونوں باپ بیٹے کہ لگتا ہے کہ اللہ نے کوئی انتظام فرمایا، کوئی آ رہا ہے. رک گئے. لیکن جیسے ہی کوئی آنے والا قریب آیا تو نظر نہیں آیا. تو حکیم لقمان نے جب دیکھا کوئی نظر نہیں آیا تو حکیم لقمان نے پوچھا کہ کون ہو تم؟ تو غیب سے آواز آئی تم لقمان ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں لقمان ہوں. کہا تم نظر کیوں نہیں آ رہے؟ کہا میں صرف نبیوں اور رسولوں کو نظر آتا ہوں اور میں عام لوگوں کو نظر نہیں آتا. نبیوں اور رسولوں کے علاوہ میں اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہوں. اور تیرے بیٹے نے کیا کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی؟
کہ اللہ کے ہر کام میں اس کے بندے کے لیے بہتری ہے؟ کہا ہاں، میرے بیٹے کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ جو کچھ ہمارے ساتھ کرتا ہے اس میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ حکیم لقمان کہتے ہیں جبرائیل امین نے حکم فرمایا تو میرے بیٹے کے پیر ٹھیک ہو گیا، پانی ظاہر ہو گیا، ہم نے پانی پیا، بیٹے کا پیر ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جبرائیل امین کہنے لگے، سنو لقمان، تم لوگ جس بستی کی طرف جا رہے تھے، راستے میں تمہاری سواری پیاسی ہوئی، تمہیں سواری چھوڑنی پڑی؟ کہا ہاں۔ تمہیں پیدل چلنا پڑا؟ ہاں۔ تمہارے بیٹے کی ہڈی چبھی؟ کہا ہاں۔ کہا یہ سب کچھ اگر نہ ہوتا نا تو تم لوگ کبھی کے اس گاؤں میں پہنچ چکے ہوتے۔ وہ دھواں تمہیں نظر آیا؟ کہا ہاں، وہ دھواں ہم نے دیکھا، ہم نے سمجھا کوئی بستی ہے، آگ جل رہی ہے، وہاں پہنچ جائیں گے جلدی جلدی تو پانی بھی مل جائے گا اور کھانا بھی۔ جبرائیل نے کہا وہ بستی تو تھی، وہ بستی تو تھی، لیکن جب مجھے رب نے بتایا کہ لقمان اور اس کا بیٹا بھی اسی بستی کی طرف جا رہے ہیں جہاں ہم تجھے بھیج رہے ہیں کہ ان نافرمانوں کی بستی کو الٹ دے، پوری بستی تباہ کر دے، نافرمانوں کی بستی ہے، تو میں نے کہا مولا لقمان آ رہا ہے تیرا بندہ نیک اور اس کا بیٹا۔ تو رب نے فرمایا میں نے اس کا انتظام کر دیا ہے، میں نے اس کا انتظام کر دیا ہے۔ اور اللہ نے انتظام یہی کیا کہ پہلے تیری سواری چھوٹی، پھر پیدل چلے، پھر پیاس لگی، پھر بیٹے کو ہڈی چبھی اور تیرا بیٹا چلنے کے قابل نہ رہا۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو تم بستی میں پہنچتے جہاں وہ تباہ و برباد کر دیے جاتے، تم بھی اس عذاب میں گرفتار کر دیے جاتے۔ لہذا یہ سب کچھ جو ہوا یہ تمہاری بہتری کے لیے کہ سواری پہلے تم سے چھوٹی، پھر پیدل چلے، رستہ اور لمبا ہوا، پھر ہڈی چبھی تو رستہ بالکل مسدود ہو گیا، اور ابھی میں اس بستی کو الٹ کر، ان نافرمانوں کی بستی کو الٹ کر تمہاری طرف آ رہا ہوں تاکہ تمہیں خبر دوں کہ اللہ جو کرتا ہے اس میں اس کے بندوں کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ ہمارا کام اپنے علم کے مطابق جائز طریقے سے کوشش کرنا ہے۔ حضرت لقمان نے بھی کوشش کی کہ پہنچے، جائیں اس بستی کی طرف جہاں اللہ کے نبی ہیں۔ پھر ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی تو نبی وہاں سے چلے گئے، نبی اس بستی کے لوگوں کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اے اللہ انہیں عذاب دے، اے اللہ انہیں عذاب دے۔ حکیم لقمان کو تو نہیں پتا کہ آگے کیا ہو رہا ہے، یہ اپنے طور پہ اپنے علم کی بنیاد پر یہ چلتے رہے، نہیں پتا کہ تقدیر میں کیا تھا، چلتے رہے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ جو کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے بہتر کرتا، چلتے رہے۔ اور بعد میں یہ عقدہ کھلا جو جبرائیل نے بتایا کہ لقمان اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو تم دونوں بھی پہنچتے اور تم بھی عذاب کا حصہ بنا دیے جاتے۔ لہذا اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ایک بندے کا کام یہ ہے اللہ کی رضا میں راضی رہے، اس کا مطلب کسی کو نکما نکھٹو بنانا نہیں ہے، کوئی نکما اور نکھٹو بن کے گھر میں بیٹھا رہے، اللہ رزق چھت سے میرے گھر میں گروا دے گا، اللہ کسی کو بھیج دے گا وہ میرے گھر میں راشن دے جائے گا۔ نکما اور نکھٹو بنانا مقصود نہیں ہے۔ جو جائز اسباب اختیار کرنے کا اللہ کے رسول نے بتایا وہ اختیار کرے، کوشش کرے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ پھر یہ نہ کرے کہ یہ کیا، میں نے کوشش کیا کی تھی ملا کیا، میں تو آئی سی ایم میں کرنا چاہ رہا تھا اور یہاں میرے ساتھ ہوا کیا، میں تو این ای ڈی سے ایک الیکٹرانکل انجینئرنگ کرنا چاہ رہا تھا اور کہاں میں آ گیا دین کے راستے میں۔ اسے کیا پتا کہ اللہ نے اس کے لیے کیا فیصلہ فرمایا ہے، اور جو فرمایا ہے فیصلہ وہ اس کے لیے بہتر ہے۔
اللہ کریم حدیث قدسی میں فرماتا ہے نبی میرے بندوں کو بتا دے جو میں لوگوں کو امیر بناتا ہوں تو ان کو امیر بنانے میں ان کا فائدہ ہے ورنہ وہ تباہ ہو جاتے ہیں، اور جن کو میں غریب بناتا ہوں ان کو غریب بنانے میں ان کا فائدہ ہے ورنہ وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ میں جانتا ہوں، بندے نہیں جانتے۔ سب کو نہ عزت برداشت ہوتی ہے، نہ سب کو مال برداشت ہوتا۔ غریب آدمی ہوتا ہے، 4 پیسے آتے ہیں فرعون بن کے بیٹھ جاتا، فرعون بن کے بیٹھ جاتا۔ برداشت سب سے تو نہیں ہوتی، اللہ ہی جانتا ہے اس کی مشیت کیا۔ ایک بندے کا کام یہ ہے ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہے۔ نہیں پتا کہ اللہ نے جو کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ کیوں کیا ہے، لیکن جو کیا ہے بہتر کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کیوں کیا، لیکن جو کیا ہے بہتر کیا۔ مثلا حضرت عیسیٰ ایک مقام سے گزرے، حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، ایک مقام سے گزرے تو دیکھا پانی ہے، کوئی چشمہ ہے، کوئی جوہر ہے، اور اس پانی میں بچے لطف اندوز ہو رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، ڈبکیاں لگا رہے ہیں۔ وہیں حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ ایک اور بھی بچہ ہے جو اسپیشل ہے، جو نابینا ہے، اسپیشل ہے، آنکھیں نہیں ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کو دکھ ہوا، حضرت عیسیٰ کو دکھ ہوا، یہ بچہ نابینا ہے، دوسرے سارے بچوں کی آنکھیں ہیں، اگر اس بچے کی بھی آنکھیں ہوتی تو یہ بھی دیکھتا پانی کو، جوہر کو، چشمے کو، بچوں کو، مظاہر فطرت کو، یہ بھی دیکھتا۔ تقدیر تو نہیں پتا نا کیا، لوح محفوظ میں کیا ہے نہیں پتا، کیوں اللہ نے اس کو نابینا کیا نہیں پتا، اس کو اتنی عزت دی کیوں، یہ تو تم اللہ سے پوچھو، اس کو کیوں نہیں دی۔ یعنی ایک بزرگ تھے، چلے یہ اس کے بعد میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اللہ کے فیصلے، اللہ کے فیصلے۔ حضرت عیسیٰ نے دل میں دکھ محسوس کیا کہ اس کی بھی آنکھ ہوتی۔ حضرت عیسیٰ نے اللہ سے دعا کر دی، اللہ کے نبیوں کی دعا اللہ قبول فرماتا۔ حضرت عیسیٰ نے دعا کر دی، یا اللہ سارے بچوں کی آنکھیں ہیں، سارے بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ نابینا ہے جس کو تو نے نابینا پیدا کیا ہے، اگر اس کی بھی آنکھیں ہوتی تو کیا یہ اچھا نہ ہوتا۔ اعتراض نہیں کیا اللہ پر، اللہ کا نبی اور رسول کبھی اللہ پر اعتراض کر ہی نہیں سکتے۔ جیسا ایسا ہو نہیں سکتا کہ گلاب کا پھول ہو اس سے خوشبو نہ آئے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ شہد ہو مٹھاس نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، فطرت کے خلاف ہے۔ ایسے اللہ کے نبیوں کی فطرت ہے، وہ اللہ پر اعتراض نہیں کر سکتے، اللہ نے ان کی فطرت ہی اتنی پاک اور جبلت اتنی پاک بنائی ہے، اعتراض نہیں کیا، ایک درد اپنا بیان کیا کہ اللہ سارے بچوں کی آنکھیں ہیں، اگر اس بچے کی بھی آنکھیں ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اللہ نے نبی کی خواہش پوری کی، اس نابینا کو آنکھیں دے دی، نابینا کو آنکھیں دے دی۔ جیسے ہی نابینا کو آنکھیں آئیں، اس نے دائیں بائیں دیکھا، اس کو بچے نظر آئے کھیلتے ہوئے، ایک کی گردن پکڑی، اس کو پانی کے اندر ڈبو دیا، اس کا منہ اندر ڈبو کے رکھا، بچہ مر گیا۔ دوسرے کو پکڑا، ڈبو دیا، حضرت عیسیٰ کے پہنچتے پہنچتے دوسرا بندہ بھی مر گیا۔ حضرت عیسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کی مولا تیری حکمت تو ہی جانے، تیری حکمت تو ہی جانے، میں تجھ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جیسا یہ اندھا تھا تو دوبارہ اس کو اندھا ہی کر دے، تو ہی بہتر جانتا، تو ہی بہتر جانتا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے سامنے عذر پیش کر رہے ہیں کہ تیری حکمت تو ہی جانے، کہ میں نے سمجھا کہ اس کو آنکھیں مل جائیں گی تو دوسروں کے ساتھ یہ بھی خوش ہوگا، لیکن یہ تو عذاب بن گیا، یہ تو عذاب بن گیا۔ قرآن میں ایک دوسرا واقعہ بھی ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت
ملاقات کا طویل واقعہ ہے، میں ایک چھوٹا سا حصہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا، خوبصورت بچہ، خوبصورت بچہ، کسی کو کیا پتا کہ یہ بچہ آگے جا کے کیا کرے گا، بہتر ہے یا نہیں، لیکن اللہ نے حضرت خضر کو اپنے علم میں سے تھوڑا سا علم دیا، اور لوح محفوظ سے تھوڑا سا علم لدنی حضرت خضر کو دیا، تو حضرت خضر کو پتہ چل گیا کہ یہ تو مصیبت ہے، جس کو آج لوگ بچہ دیکھ رہے ہیں، مصیبت ہے، یہ خوبصورت سا بچہ ہے، چھوٹی سی عمر ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ بھی ساتھ ہیں، قرآن کا واقعہ ہے، حضرت خضر بھی ساتھ ہیں، دونوں ساتھ گئے، حضرت خضر نے بچے کو پکڑا اور سب کے سامنے اس کی گردن مروڑ دی، بعض روایتوں میں آیا اس کا کاندھا توڑ دیا یا گردن مروڑ دی، بچہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ سے رہا نہیں گیا، کہا یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، ایک بچے کو بغیر کسی سبب کے قتل کر دیا، کیا کیا تھا اس بچے نے؟ تو آگے جا کے اس سے پردہ حضرت خضر نے اٹھایا اللہ کی اجازت سے، اور آخر میں 3 باتوں کے جوابات دیے، تو اس ایک بات کا بھی جواب دیا، موسیٰ وہ جو میں نے بچے کو قتل کیا اور مارا، جس پر آپ کو صبر نہیں ہو سکا، وہ بھی اللہ کے حکم سے میں نے کیا۔ بات یہ ہے کہ بچہ بڑا خوبصورت تھا، اور آگے چل کے ابھی تو مسلمان تھا، ماں باپ بھی مسلمان تھے، یہ بھی مسلمان تھا، آگے چل کے یہ ہونا تھا اس کو کافر، یہ کافر ہو جاتا تو اس کی محبت میں اس کے ماں باپ بھی کافر ہو جاتے، یہ لوح محفوظ میں لکھا تھا، لہٰذا میں نے اس کو ابھی ختم کر دیا تاکہ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کا اسلام خطرے میں نہ پڑے، وہ مسلمان ہے اور مسلمان ہی دنیا سے جائے۔ کون جانتا؟ ہمارا کام 2 لفظوں میں عرض کر دوں، ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام سب سے پہلا یہ ہے، اللہ سے ہر حال میں راضی رہنا، اللہ سے ہر حال میں راضی رہنا، ہر حال، دکھ ہے کہ سکھ ہے، کوئی بھی کیفیت ہے، 2 دن سے نہیں کھایا یا 6 دن سے نہیں کھایا، اللہ سے راضی، میں تجھ سے راضی، تو رب ہے میرا، تو نے پیدا کیا ہے، ماں کی شکم میں کھلایا ہے تو نے مجھے۔ اور دوسری بات کہ اس رضا کے ساتھ ساتھ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اپنی جائز کوششیں کرتے رہنا، کوشش کریں رزق کمانے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی، جو بھی جائز کام ہے اس کی کوشش کرنی ہے جائز طریقے سے، لیکن نتیجہ کوئی بھی آئے رب سے، بولیے نا، رب سے۔ آپ امتحان پاس کر گئے یا نہیں کر گئے، آپ کو جاب ملی نہیں ملی، کئیوں کے ٹریک چینج ہوتے ہیں، پورے ٹریک چینج ہوتے ہیں، ٹریک چینج ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کافر مسلمان ہو گیا، اگر وہ پاس کر جاتا امتحان تو اسلام کہاں سے لاتا ہوں، اسلام کہاں سے لاتا؟ پھر وہ پاس کرتا امتحان اور آگے جا کر اپنے کفر پہ ثابت رہتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ مسلمان ہو، لہذا امتحان میں ناکام ہوا، مطلوبہ نمبر نہ آ سکے، پھر 1 مہینے تک اینگزائٹی میں رہا، پھر دوسرا کورس شروع کیا، پھر مسلمان سے ملاقات ہوئی، پھر مسلمان سے متاثر ہوا، پھر خود بھی مسلمان ہوا اور اس کی پوری نسل اللہ نے مسلمان کر دی۔ ہمارا کام ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا ہے۔ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وفی روایت اخری رسولا، وہ شخص جنت پالے گا جو یہ 3 باتوں کو اپنے اندر رکھے اور 3 باتوں کو کہے کہ میں جو راضی ہو جائے اللہ سے رب کی حیثیت سے، اسلام سے دین کی حیثیت سے، اور محمد مصطفیٰ سے رسول کی حیثیت سے، جے سوڑا میرے دکھ وچ راضی
جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاوا ہوں. اگر میرا خدا میرے دکھ سے راضی ہے، میرے دکھ سے راضی ہے، تو میں ساری خوشیوں کو اٹھا کے اپنے ہاتھ سے آگ میں جھونک دوں گا، اس لیے کہ میرا خدا میرے دکھی رہنے سے راضی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.